وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ یہ ہو گیا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا کاتب تمہیں نہ ملے تو فَالْوَسِيقَةُ رِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو رہن کی چیزیں قبضے میں لیے جائیں. فَرِحَانٌ رہن کی جمع ریحان. مولانا سفر میں نے آپ کو اونٹ دے دیا, کاتب کوئی نہیں ہے, آپ پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یا ویسے میرا قرض ہے سفر میں نے آپ کو دیا تو کچھ چیزیں رہن رکھو جب تک کہ میرا قرضہ نہ دو. کچھ پہلے پڑ گیا. یہ سفر کا قید اتفاقی ہے, سفر میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے, ورنہ رہن تو حضر میں بھی رکھا جاتا ہے, زیادہ تر اس کی ضرورت سفر میں پڑتی ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر سفر میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا کاتب تمہیں نہ ملے. یہ ہو گیا شرط مولانا. فَالْوَسِيقَةُ رِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو پھر یہ ہے کہ گروی کی مرہونات مقبوضہ, گروی کی چیزیں قبضے میں لیے جائیں. پھر گروی اور رہن یہ کہ لے لیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور اگر بعض نے بعض کو امین سمجھا, اس پر اعتماد کر دیا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بعض نے بعض کو امین سمجھا, اس پر اعتماد کر دیا. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ جس کے پاس امانت رکھی ہے چاہیے اس کو کہ وہ لِيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ امانت کو واپس کر دے. یہ امانتہ اؤتمن کا مفعول نہیں ہے, امانتہ یؤدی کا مفعول ہے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے چاہیے کہ وہ امین اللہ کا لِيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ امانت رکھنے والے کی امانت کو ادا کر کے اس کو واپس دے دے. اعتماد ہے یا کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اللہ سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ شہادت کو اللہ کی رضا کے لیے شہادت ادا کرو, شہادت کو چھپاؤ نہیں. وَمَنْ يَكْتُمِ الشَّهَادَةَ يَكْتُمْهَا شہادت کو جو چھپائے گا فَإِنَّهُ یہ چھپانے والا من کی طرف ضمیر راجع فَإِنَّهُ یہ چھپانے والا آثم قلبه دل اس کا بھی یہ کہ گناہ گار ہوگا. ارے گناہ گار تو بندہ ہی ہوگا لیکن اصل گناہ کا منشا دل ہے. حضرت جی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ آثم قلبه دل, چونکہ میں نے عرض کیا کہ رئیس الاعضاء ہے, سمجھے بلنگ کو, دل رئیس الاعضاء ہے. واللہ بما تعملون علیم جو کچھ تم کرتے ہو نا, واللہ بما تکتمون جو چھپاؤ ہو علیم اللہ اس کو جانتا ہے. یہاں کتمان شہادت کی بات ہو رہی ہے. واللہ بما تکتمون علیم. اب تم کیسے چھپاؤ گے شہادت کو اور صحیح بات کو کیسے چھپاؤ گے؟ ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض آسمان و زمین میں جو کچھ ہے مملوکان للہ یہ اللہ کی ملکیت ہے, اللہ مالک ہے, اللہ کو سب کا پتہ ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا ثَبَتَ فِي أَنفُسِكُمْ جو تمہارے دلوں میں باتیں ان کو ظاہر کر دو, او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ, يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ خدا کی پھر مرضی ہوگی حساب کتاب کے بعد جس کو بخش دے, وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ یا جس کو اللہ پاک یہ کہ عذاب دے دے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مغفرت پر اور عذاب دینے پر اللہ قادر ہے, جس کو بھی عذاب دے دے اللہ مالک اپنے ملک میں جیسے بھی تصرف کر سکتا ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب بتا رہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ جو بات تم چھپاتے ہو اس کو بھی تو اللہ جانتا ہے. ارے کچھ وسوسے تو آتے ہیں, آپ پڑھتے رہتے حدیث میں اللہ آپ کا بھلا کرے, حاجز ہے, خاطر ہے, حدیث النفس ہے, ہم ہے, عزم ہے. حاجز جیسے خیال آ گیا برائی کا چلا گیا, خاطر مرتن بعد مرہ وہ خیال آپ کو آ رہا ہے, حدیث النفس دل میں وہ کچھ بیٹھ گیا. تو حاجز, خاطر, حدیث النفس ان پہ تو کوئی گرفت ہی نہیں ہے. اور ہم نیکی کا ارادہ کر لیا, نیکی کا ارادہ کر دیا ثواب ملے گا, برائی کا ارادہ کر دیا برائی نہیں لکھی جائے گی, ہم پر بھی گرفت نہیں ہے. ہاں عزم بالجزم پر کہ ہر صورت میں بدکاری کرنی ہے, ہر صورت میں شراب پینے, پکا ٹھکا کٹا آپ نے ارادہ کر لیا, اس پر عزم بالجزم پر اس پر گرفت ہے. سمجھے؟ یہاں تو قرآن کہہ رہا کہ او تخفوہ جو تمہارے دلوں میں اس کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ, یحاسبکم بہ اللہ اللہ تمہارے یہ کہ اللہ تمہارا حساب کرے گا اس پہ. آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سننا حاجز
خاطر، حدیث النفس، ہم ان سب پر گرفت ہیں۔ تو اس کا ایک آسان جواب یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جیسے کہ آگے آ رہا وہ آیت اس نے تخصیص کر دی کأنہا ناسخۃ لہذه الامور الاربعۃ، لہذا تخفو میں اگر وہ گناہ کا پکا ٹھکا عزم بالجزم کر کے چھپا رہا ہے اس پر تو گرفت ہوگی، لیکن حاجز خاطر حدیث النفس پر نہیں ہوگی۔ لہذا اس آیت نے، یہ غیر اختیاری خیالات ہیں، اس آیت نے تخصیص کر دی کأنہا ناسخۃ وهذه الآیۃ منسوخۃ فی الامور الاربعۃ وباقیۃ فی العزم القاطع، عزم قاطع میں باقی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ بہت زبردست بات کی آپ کو، بہت زبردست۔ کأن الآیۃ منسوخۃ فی الامور الاربعۃ فی الحاجز والخاطر وحدیث النفس والہم، ان میں گرفت نہیں، سمجھتا؟ البتہ او تخفوہ یہ محمول ہے فی العزم القاطع، پکے عزم بالجزم پر، اس میں گرفت ہوگی۔ تو گویا کہ الآیت الآتیہ، تو آنے والی آیت کا انہا مخصصۃ او ناسخۃ لہذه الامور الاربعۃ، امور اربعہ کو اس نے نکال دیا، سمجھتا؟ ایک جواب۔ دوسرا جواب مولانا یہ ہے یحاسب کا معنی یعاقب تھوڑی ہے، حساب اللہ سب کا کرے گا، اس کے بعد فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ ایک ہے حساب، ایک ہے عقاب، بولو یحاسبوں میں عقاب تھوڑی ہے، چھوٹے بڑے سب کا حساب اللہ کرے گا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، حساب الگ چیز ہے۔ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں، آپ کی اعتراض کی بنیاد عقاب پر ہے کہ گرفت، عذاب، حساب ہوگا۔ عقاب اللہ کی مرضی ہے کہ کس پر کرے کس پہ نہ کرے، اس لیے فرمایا فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا پڑا سا۔ اس کے بعد عام طور پر اللہ پاک مغفرت کو مقدم کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت غالب ہے، اور عذاب کو مؤخر کرتا ہے۔ لیکن چور کے سلسلے میں سورہ مائدہ میں آپ پڑھیں گے اللہ نے عذاب کو مقدم کر دیا، مغفرت کو مؤخر کر دیا، یعنی چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں یہاں مغفرت مقدم ہے، عذاب مؤخر ہے، پورے قرآن میں اسی طریقہ پر ہے۔ لیکن چور کے سلسلے میں وہاں عذاب مقدم ہے اور مغفرت مؤخر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چور کو سزا دنیا میں دی جاتی ہے اور دنیا میں معافی نہیں ہوتی، اس لیے وہاں پر عذاب ادھر مقدم ہے۔ ما یتعلق بالآخرت، جن امور کا تعلق آخرت سے ہے تو وہاں پر اللہ کو المغفرت مقدمۃ والعذاب مؤخر۔ اما الامور التي تتعلق بالدنیا فكما ان الچوری یتعلق بالدنیا، تو وہاں پر قدم العذاب علی المغفرت، عذاب کو مغفرت پر مقدم کیے گئے۔ فلا تگڑگڑو، لہذا گڑگڑ نہ کرو۔ کچھ بنا پڑا چلیے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ عذاب اور مغفرت دونوں پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ایمانیات ہے، نظریات ہے۔ اللہ مالک ہے، ساری کائنات مملوک ہے، اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہے، اور انبیاء بھی وہ بھی مملوک ہے۔ یہ عقیدہ صرف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ کا عالم علیم بذات صدور ہونا اور اللہ کا مالک السماوات والارض ہونا، اللہ کا قدیر ہونا، یہ ایمانیات ہے۔ یہ اس پر ایمان کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ آپ کا صرف عقیدہ نہیں ہے، انبیاء بھی اس کے قائل ہیں۔ اڑے رب سمجھ آیا نہیں ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ، نبی اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا ایمان ہے بما، اس شریعت پر جو نبی پر نازل ہو جاتی ہے من ربی، اللہ کی جانب سے، چاہے وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو۔ والمومنون، اور مومنین مولانا کل آمن باللہ، ہر ایک کا، کل واحد من الانبیاء ومن الملائکۃ، ہر ایک کا اللہ آپ کو بھلا کرے نبیوں میں سے اور مومنین میں سے، ہر ایک کا اللہ کو، ہر ایک کا ایمان ہے اللہ پر۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ، یہ ہو گیا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ آمن الرسول بما انزل الیہ، قائلین سارے کے سارے یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق بین احد۔ مولانا احد چونکہ نکرہ تحت النفی واقع ہے، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اور بین تعدد پر داخل ہوتا ہے، اس لیے احد احاد کے معنی میں لا نفرق بین جمیع الانبیاء، لا نفرق بین احد من رسلہ، اس لیے کہ بین تقاضا کرتا ہے تعدد کا،
اور عہد نکرہ تحت نفی واقع عموم آ گیا، اس میں تعدد کے معنی میں، اس لیے بین آ گیا۔ قائلین سارے یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا۔ صحابہ نے یہ اشکالات کیے نبی سے، یا رسول اللہ اس قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، حضرت نے فرمایا یہ کہہ دو کہ سمعنا واطعنا، ہم نے پروردگار تیری بات سنی اور ہم نے سوائے اس کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا نطلب غفرانک یا اغفر غفرانک، اے اللہ اپنی بخشش کر دے ہم پہ، یا ربنا والیک مصیرنا، اللہ ہم سب کے آپ کی طرف رجوع، آپ ہی کے پاس رجوع ہے، الیک آپ ہی کے پاس، مصیرنا ہمارا رجوع ہے، خبر کو مقدم کر دیے۔ مولانا اعمالنا امر من الامور، عملنگو اعمالنا امر من الامور وكل امر يرجو الى الله فعملنا يرجو الى الله واعمالنا ترجو الى الله والى الله ترجع الامور۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ عملنگو نحن من الممکنات وكل ممکن، اس لیے کہ ہر ممکن مخلوق ہوتا ہے، وكل ممکن يرجو الى واجب الوجود فنحن نرجو الى واجب الوجود۔ سمجھتا ہے؟ اور مثنوی پورا 6000 اشعار اس پر ہے، سب کو سنا اسی پر ہے کہ اللہ اصل ہے اور ہم اس کے فرع ہے۔ ممکن جو ہے نا واجب الوجود کا عکس پڑا ہے، اس کو وجود حاصل ہو گیا، اس لیے ہم بے قرار ہیں۔ جو بھی اپنے اصل ٹھکانے کو چھوڑ کر کے جب عارضی طور پر نکلتا بے قرار ہوتا ہے تو صوفیہ کہتے ہیں ہم اس دنیا میں بے قرار ہے، چیختے چلاتے ایک اللہ کے لیے چیختے چلاتے۔ جیسے کہ بانسری کو ہم نے دیکھا، بانسری بانس کی ہوتی ہے، بولو بانسری بانس کی ہوتی ہے، بانس مدرسے میں نہیں ہوتے، وہ جنگل میں ہوتے، فصلوں میں ہوتے۔ بانسری کی لکڑی کو وہاں سے کاٹ کر کے آپ نے لایا، اس کو سوراخ کر دیا، اب آپ کہتے تو ترو تو تو ترو تو تو ترو تو، آپ سمجھتے کہ میں گانا بجا رہا ہوں، لیکن وہ بانسری فریاد کر رہی ہے کہ مجھے میرے اصل باغ سے کاٹ کر کے مدرسے میں آپ نے کہاں سے لایا، یا قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، اور اللہ کو فاحشات اور متفحشات کے مجلس میں کیوں لایا؟ جو اپنے اصل سے جدا ہوتا ہے وہ اس طرح بے قرار ہوتا ہے جیسے کہ بانسری ہے۔ بشنو ازنے چوں حکایت میں کنہ بس جدائی ہے شکایت میں کنہ۔ 6000 اشعار اس پر، سب کو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر موقع دے دے مولوی صاحب پڑھ دو، انسان کو بڑا ذہین بناتا ہے۔ چلیے گا مولوی صاحب، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک مصیرنا، آپ ہی کے پاس ہمارا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا الا وسعها، مگر اس کی گنجائش کو ہوتا، لہا ما کسبت، اس کی نفع کے لیے، نفس کے نفع کے لیے، ما کسبت من الخیر، جو بھلائیاں پاتا ہے۔ مولانا کسب مشکل سے ہوتا بھلائیاں، وعلیہا نفس کو نقصان ہوگا، مکتسبت من الشر، یہ کسبت یتعلق بالخیر اور اکتسبت یتعلق بالشر، قرین اس پر لام ہے، پہلے والا لام نفع کے لیے، تو نافع جو ہے نا خیر، اور دوسرے پر قرینہ کیا ہے؟ الا ہے، اور الا شر جو ہوتا ہے وہ زار ہوتا ہے، اس لیے عرض کیا کہ کسبت یتعلق الکسب یتعلق بالخیر والاکتساب یتعلق بالشر۔ کچھ بڑا بڑا، اور اکتساب افتعال ہے، اس میں پاپڑے اتنے بیچنے نہیں پڑتے جتنے کسب میں، نیکی کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور اکتساب گناہ خود بخود کھنچ کر کے آتا آپ کے سامنے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ گناہ میں تو آدمی ویسے ہی آسانی سے مائل ہو سکتا ہے، اکتساب ہے۔ لا ما کسبت والے مقتصد، یا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، پروردگار ہماری گرفت نہ کرنا اگر ہم سے نسیان ہو گیا، اور اخطانا یا ہم سے خطا ہو گیا۔ نسیان میں تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، دبا کر کے آپ نے کھایا اور وہ معاف ہے، روزہ بھی آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ خطا میں معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن پھر بھی بے احتیاطی میں اور آپ سے غیر اختیاری طور پر معلوم ہے میرے ذہن میں روزہ ہے، اور وہ آپ کے ناک سے پانی چلا گیا یا حلق سے کلی کرتے چلا گیا، اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، باقی گناہ آپ پر نہیں ہوگا۔ رفع عن امتی الخطا والنسیان، یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا انبیاء سے خطا ہوتا ہے نہیں ہوتا، سمجھے؟ خطا اجتہادی جو میں نے ولا تقربوا هذه الشجرة میں آپ کو بتایا، آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوا۔ مسئلہ یہی ہے دیوبندی کا، بریلویوں کا، اور لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ان یہ اس دعا کے قائل انبیاء بھی ہے، غیر انبیاء بھی ہے۔ یہ مولانا اللہ آپ کا بھلا جلالی صاحب جو بریلوی ہے، اچھے عالم ہیں، اس غریب نے اللہ آپ کا بھلا کرے،
اس کے منہ سے یہ نکلا کہ انبیاء سے بھی خطا اجتہادی ہوتا ہے۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اس غریب کو اٹھا کر کے جیل میں ٹھوکا۔ الا کلکم بنی آدم، سمجھے آپ کیا ہے؟ بنی آدم وبنو آدم خطاؤن، بنی آدم کیا ہے؟ خطا ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ پڑھا نہیں پڑھا؟ اس لیے خطا اجتہادی اس کا قائل اس دعا کا نبی بھی ہے، یا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ کوئی ماں کا لال تخصیص کرے گا تو اخبار ہاتھ سے تخصیص کر بھی نہیں سکے گا، اور ان ہے لو بھی نہیں ہے جو فن کو جانتے ہوئے۔ اس لیے اس بریلوی کی بات صحیح تھی۔ ہمارے بھی بہت سے دیوبندی جو قرآن و سنت سے ننگے ہیں، وہ بھی اللہ کا بنا کر کیا ہے، وہ بھی اس پر چیخنے چلانے لگے۔ جو ہمارے وزیر اعظم کا مشیر صاحب ہے، سمجھے، جو قرآن اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں، قرآن کہاں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا جو مشیر آپ کا دیوبندی بنا، اس نے بھی بدبخت اسی طرح کر کے اس غریب کو جیل میں رکھا گیا، سمجھے۔ بریلوی نے ان کے ساتھ شین و یا عین و ہا کے ساتھ مل کر کے اس مسئلے میں بعد میں پھر فیصلہ آپس میں، بریلویوں کی بھی آپس میں بہت سے مجلسیں ہوئی، مفتی منیب صاحب بھی اس میں ان کو، اور علامہ ارشد سعید کاظمی کو، علامہ ارشد سعید کاظمی جو انوار العلوم کے شیخ الحدیث ہیں، وزارت تعلیم میں تشریف لاتے رہتے، مضبوط آدمی ہیں، سمجھے۔ مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ ان لوگوں نے پھر کیا فیصلہ کیا، چونکہ جلالی صاحب وہ بریلوی ہے، لیکن بریلویوں نے کہا کہ نہیں، انبیاء کی توہین ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، خطا پہ اللہ کی گرفت بھی نہیں ہے، اور خطا اللہ کو بلا کریے کہ بنی آدم وخیر الخطائین التوابون، خطا تو ہو جاتا ہے۔ یہ جی معصیت الگ چیز ہے، خطا الگ چیز ہے، ذنب الگ چیز ہے، اور سیئہ الگ چیز ہے۔ یہ دورے میں ہم بتاتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، کبھی ایک دوسرے پر اس کا اطلاق بھی ہوتا ہے، خیال کر لینا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، اس میں شرک بھی آتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن خطا کا یہاں پر اجتہادی خطا اگر ہو جائے تو عام خطا میں گرفت نہیں ہے۔ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا یا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ایسا بوجھ ہم پر نہ رکھ، کما حملتہ اسرا لا تحمل علینا حملا کائنا کما حملت علی الذین مضوا من قبلنا، جو ہم سے پہلے گزرے۔ یا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر نہ لا دے، لاگو نہ کر دے ہم پر ما ایسا عمل لا طاقت کائنۃ لنا به، جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ واعف عنا، معاف کر دے، واغفر لنا، درگزر فرما دے، وارحمنا، اور رحم فرما دے، انت مولانا، اس لیے کہ تو ہمارا کارساز ہے۔ ان اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافرین پر ہماری مدد فرما دے، وہ کافر جو جن کے بارے میں آپ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی اعدت للکافرین، جو آپ کی توحید کے قائل نہیں ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافرین پر ہماری مدد فرما دے، باسمائک الحسنی، اپنے صفات کے ذریعے سے، وہ آپ کی صفات یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب جا کر کے چائے پی کر کے پھر آ جاؤ، پھر سورہ ال عمران شروع ہوگا۔ نفسي بنور من فؤادي